میرے نبی کے روزے کی شان یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا من زارا تربتی وجبت لہو شفاعتی، من زارا تربتی وجبت لہو جنتی۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی نے فرمایا جو میرے قبر کی زیارت کر لے، جو میرے مزار کو دیکھ لے، اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ اللہ، یہ شان ہے مصطفیٰ کے قبر انور کی، یہ مقام ہے مصطفیٰ کے مزار اقدس کی۔ اب میں آپ کو تاریخ کے حوالے سے بتاؤ کہ میرے نبی کو جب دفن کیا گیا مزار اقدس پہ حضرت عائشہ کے حجرے میں، اللہ اکبر، ہر نبی کا مدفن وہی ہوتا ہے جہاں اس کا انتقال ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ کے حجرے میں میرے نبی کی روح نکلی تھی، اس لیے میرے نبی کی قبر بھی حضرت عائشہ کے حجرے میں ہوئی۔ آج مسجد نبوی میں وہ شامل ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، دو نصرانی یعنی عیسائیوں نے تو نصرانیوں کو، یہودیوں کو اس کام پر متعین کیا۔ ایک رات کو نور الدین زنگی رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت صلاح الدین ایوبی فاتح بیت المقدس کے استاد اور شیخ تھے، حضرت نور الدین علیہ رحمت و رضوان اپنے وقت کے بہت بڑے سپہ سالار، فاتح اور بادشاہ تھے مصر کے۔ اللہ کے نبی ایک دن حضرت نور الدین علیہ رحمہ کے خواب میں آتے ہیں۔ آنے کے بعد آپ سے کہا اے نور الدین اٹھو اور میری قبر کو، اے نور الدین اٹھو، میری قبر کو بچاؤ، میرے جسد اطہر کو بچاؤ۔ حضرت نور الدین خواب سے بیدار ہوتے ہیں، وضو بناتے ہیں اور نفل نماز پڑھنے کے بعد سوتے ہیں۔ پھر نبی خواب میں آ کر کہتے ہیں اے نور الدین اٹھو اور میری قبر انور کی حفاظت کرو۔ حضرت نور الدین علیہ رحمہ و رضوان پھر سو جاتے ہیں نوافل پڑھ کے۔ مسلسل 3 دن تک یہ خواب آتا ہے۔ آپ نے اپنے وزیر سے کہا کہ مجھے 3 دن تک نبی کی زیارت خواب میں ہو رہی ہے اور مصطفیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میری قبر انور کو بچاؤ، میرے روضہ اطہر کو بچاؤ۔ وزیر نے کہا دیر مت کیجئے، جلدی سے مدینے کا رخت سفر باندھیے۔ مصر سے مدینہ بہت تیز رفتار سواریوں کے ساتھ 16 دن میں سفر طے ہوتا ہے اور بادشاہ نور الدین علیہ رحمہ اپنے حواریوں کے ساتھ، اپنے وزیروں کے ساتھ، بے شمار مال و دولت کے ساتھ مدینہ پہنچتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد آقا کائنات کے روزے کی حاضری دینے کے بعد نور الدین علیہ رحمہ نے اعلان کیا کہ میں رسول اللہ کے شہر میں آیا ہوں، اس خوشی میں مدینے کے ہر شخص کو دینار و درہم، روپے اور پیسے بانٹنا چاہتا ہوں۔ ہر آدمی فلاں میدان میں جمع ہو جائے۔ مدینے کا ایک ایک آدمی جمع ہوتا ہے۔ جمع ہونے کے بعد سب کو دینار و درہم بانٹا جاتا ہے۔ بادشاہ نور الدین سب کے چہروں کو دیکھتا ہے، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے ان 2 شخصوں کو جو میرے نبی کے قبر انور کو سرنگ لگا کر میرے نبی کے جسد اطہر کو نکالنے کی ناپاک کوشش کر رہا تھا، میرے مصطفیٰ نے ان دونوں کی صورت میں بادشاہ نور الدین کو خواب میں دکھا دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ نبی نے خواب میں بتایا ان 2 آدمی سے مجھے بچاؤ۔ اللہ اکبر۔ نور الدین علیہ رحمہ جب پورے مدینے میں مال و دولت تقسیم کیا، سارے لوگوں کے چہرے کو غور سے دیکھا، لیکن وہ تو چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا جسے مصطفیٰ نے خواب میں دکھایا تھا۔ اللہ اکبر۔ نور الدین علیہ رحمہ نے کہا کوئی چھوٹ تو نہیں گیا ہے؟ لوگوں نے کہا کوئی نہیں چھوٹا، البتہ 2 آدمی حج کرنے آیا ہے اور مدینے سے مسجد نبوی سے قریب ایک حجرے میں رہتا ہے، بہت متقی پرہیزگار ہے، وہ لوگ خود اپنا مال غریبوں میں بانٹتے ہیں، اس لیے وہ لوگ نہیں آئے۔ نور الدین علیہ رحمہ نے کہا ان دونوں کو بھی بلاؤ۔ جو ہی ان دونوں کو بلا کر لایا گیا، نور الدین بادشاہ کی نگاہ پڑتی ہے، چہرے پہ پہچان جاتا ہے کہ یہ تو وہی 2 چہرے ہیں جن کو خواب میں میرے مصطفیٰ نے مجھ سے دکھایا تھا اور کہا تھا نور الدین ان 2 چہرے سے مجھے بچاؤ۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ نور الدین نے کہا صحیح صحیح بتاؤ تم لوگ کس غلط ارادے سے آئے ہو؟ کہا ہم لوگ حج کرنے آئے ہیں، نبی کی قربت میں آ کر بسے ہیں، نبی کی بارگاہ میں سلام پڑھتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ کہا جھوٹ مت بولو، سچ بولو کس ارادے سے آئے ہو؟ جب وہ لوگ سچ بولنے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو بادشاہ نور الدین ان کے حجرے میں جاتے ہیں، جس
حجرے کو وہ لوگ رہتے تھے جس میں جہاں پر نمازیں پڑھتے تھے، سارے حجرے کو چاروں طرف سے دیکھا، کوئی سراغ نہیں ملا۔ اخیر میں مصلی بچھا ہوا تھا، اٹھایا تو مصلی کے نیچے ایک پتھر تھا، اس پتھر کو اٹھایا تو اس کے نیچے سرنگ بنا ہوا تھا، سوراخ تھا، غار تھا۔ نور الدین علیہ الرحمہ، سلطان صلاح الدین ایوبی، فاتح بیت المقدس، کئی لوگ اس سرنگ کے گھستے ہیں اور گھس کر جب جانے لگتے ہیں تو وہ سرنگ وہاں سے، وہ غار وہاں سے میرے نبی کی قبر تک پہنچی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ میں نے جب ہاتھ بڑھایا تو قسم خدا کی میرے نبی کے قدموں کو چھونے کا مجھے اتفاق مل گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بزرگوں، بادشاہ نور الدین علیہ الرحمن نے ان دو آدمیوں سے کہا کہ تم لوگوں نے یہ سرنگ کیوں کھودا نبی کی قبر پر؟ اللہ اکبر۔ وہ دونوں یہودی کہتا ہے کہ ہمیں بہت ساری دولت دی گئی کہ تم نبی کے ناش کو، نبی کے بدن کو، نبی کے جسد اطہر کو مدینے سے نکال کر یہاں لاؤ، لانے کے بعد ہم اپنے ملک میں تمہارے نبی کے جسد اطہر کے ساتھ بے حرمتی کرنے کا ارادہ تھا، اس لیے ہم لوگوں نے سرنگ کھود کر تمہارے مصطفیٰ کو نکالنے کی کوشش کیا تھا۔ اللہ اللہ۔ بادشاہ نور الدین نے ان دونوں کو قتل کی سزا دیا اور قتل کرنے کے بعد جلا دیا۔ اس کے بعد مزار اقدس کے چاروں طرف سے اتنی لمبی خندق کھودی کہ پانی نکل آیا اور اس خندق میں لوہا، پیتل، تانبا اور دیگر قسم کے پدار کو پگھلا کر ایسا ڈال دیا ہے کہ اب قیامت تک اگر کوئی میرے نبی کے مزار کے قریب تک جانا چاہے تو کوئی جا نہیں سکتا۔ قیامت تک میرے مصطفیٰ کی قبر انور کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔